الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری فصل ہے مناقب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان میں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لأحد عندنا ید الا وقد کافیناہ ما خلا ابا بکر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما لأحد عندنا ید، ہم پر کسی کا بھی احسان نہیں ہے۔ یہ اس احسان سے مراد کیا ہے؟ شخصی احسان ہے، دینی قومی یہ احسان مراد نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ تو فرمایا کہ ہم پر کسی کا بھی کیا ہے احسان نہیں ہے، الا مگر وقت کافیناہ، مگر ہم نے کیا ہے اس احسان کا بدلہ دے دیا۔ یعنی مجھ پر شخصی اعتبار سے جس کسی نے بھی احسان کیا صحابہ میں سے، میں نے ان کا احسان کا بدلہ کسی نہ کسی طرح دے دیا۔ سمجھ گئے؟ ما خلا ابا بکر، سوائے ابو بکر کے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے بڑے بڑے مجھ پر احسان ہیں کہ میں ان کا بدلہ میں نے نہیں دیا۔ فَإِنَّ لَهُ عِندَنَا يَدًا، کہ اس لیے کہ اس کے ہم پر احسان ہے، يُكَافِئُهُ اللَّهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے احسان کا بدلہ عطا فرمائیں گے، اللہ ہی اس کے کیا احسان کا بدلہ دے گا۔ وَمَا نَفَعَنِي مَالُ احد، کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا۔ یعنی نفع تو سب تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے، اگر کسی نے ایک اسلام کے لیے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی اعتبار سے کسی کی جو بھی مدد کی، سب نے فائدہ دیا، فائدے کی نفی نہیں ہے، اتنا فائدہ کسی کے مال نے نہیں دیا۔ کبھی بھی ما نفعنی مال ابی بکر، جتنا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے کیا ہے فائدہ عطا فرمایا، فائدہ دیا ہے۔ جتنا ابو بکر کے مال نے فائدہ دیا مجھے، اتنا کسی کے مال نے فائدہ نہیں دیا۔ جب کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے مسلمان ہوئے، ایمان لائے۔ 40,000 دینار، دینار کا مطلب سونے کے سکے، دینار 40,000 سارے کے سارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے خرچ کیے۔ اسی طرح ہجرت میں بھی جب تشریف لائے اس وقت بھی کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سارا مال کیا ہے خرچ کیا، اپنی ہر جان مال دن دولت ہر قسم سے مال وطن کو چھوڑنا، ہر قسم سے کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے مدد کی آپ نے۔ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا، اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناؤں، دوست بناؤں، لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، تو میں ابو بکر کو دوست بناؤں۔ الا سنو وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ، وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ، بے شک تمہارے صاحب کے خلیل دوست اللہ ہے۔ یعنی میں اگر کسی کو اس اعتبار سے جیسے میں نے رب کو یا رب نے مجھے جس طرح خلیل بنایا ہے، اس اعتبار سے اگر میں کسی کو خلیل بناؤں، دوست بناؤں، تو پھر وہ کیا ہے میں حضرت ابو بکر صدیق کو ہی بناؤں۔ لیکن کیا ہے رب اللہ تبارک و تعالی کیا نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث پاک کو روایت کیا۔ وعن عمر قال ابو بکر سجدنا وخیرنا واحبنا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ ترمذی۔ حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ہم میں کیا ہے ہمارے سردار ہیں، سجدنا ہمارے آقا ہیں، ہمارے سردار ہیں، وخیرنا اور ہم میں بہتر ہیں۔ کیوں نہ بہتر ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جو سب سے افضل ہو اس کا خلیفہ بھی تو سب سے افضل ہی ہونا چاہیے، اس کا خلیفہ بھی تو سب میں بہتر ہی ہونا چاہیے۔ اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلیفہ ہیں، اس لیے فرمایا کہ وہ ہم میں کیا ہے سب سے بہتر ہے۔ وَأَحَبُّنَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہیں
حضور سے کیا ہے سب سے زیادہ محبت جو کرتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں. واضح رہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت عائشہ سے آپ کو محبت کم تھی, حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کم تھی, حضرت فاطمہ الزہرا سے کم تھی. نہیں, ہر محبت کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. بیوی سے اور قسم سے محبت ہوتی ہے, بیٹی سے اور اعتبار سے محبت ہوتی ہے, یار دوستوں سے اور اعتبار سے محبت ہوتی ہے, داماد یا چچا زاد بھائیوں اہل بیت سے اپنے گھر والوں سے اور اعتبار سے محبت ہوتی ہے. محبت ہے لیکن صحابیت کے اعتبار سے, آپ کے جو یار غار تھے اس اعتبار سے, آپ پر جو حضرت ابوبکر صدیق نے سب کچھ آپ پر تن من دھن وار دیا, وطن کو چھوڑا, اس اعتبار سے جو محبت ہے تو سب سے زیادہ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے. وعن ابن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابی بکر, حضرت ابو بکر سے, یعنی حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ابو بکر سے ارشاد فرمایا انت صاحبی فی الغار, کہ تو میرے غار میں میرا کیا ہے ساتھی ہے. غار سے یا تو مراد یہ ہے کہ جب غار فور میں ہجرت کی رات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے نا, 2 دن یا 3 دن گزارے نا جو ہجرت کی, تو یا تو غار سے یہ مراد ہے, یا غار سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونا مراد ہے. لیکن پہلا جو قول جو غار ثور والا ہے وہ کیا ہے زیادہ قوی ہے. وصاحب علی الحوض, اور تو میرا کیا ہے حوض کوثر پر ساتھی ہے. حوض کوثر پر تو حضور کے سارے غلامی رہیں گے, حوض کوثر پر تو حضور کے سارے عشاقان رسول عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق سے اس لیے فرمایا اے ابوبکر تو جس طرح دنیا میں میرے ساتھ ہے اسی طرح حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ رہے گا. ہم لوگ ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے حوض کوثر پر حضور کے ساتھ رہیں گے, لیکن غار میں تو حضور کے ساتھ ہم نہیں تھے. تو غار میں کون تھا؟ حضرت ابوبکر تھے. اس لیے فرمایا ابوبکر تو غار میں بھی میرے ساتھ تھا اور کیا ہے حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ تھا. یہ اجاز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. رواہ الترمذی, اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے اس حدیث روایت کیا.